وفد عبد القیس کے قافلہ کے راوی نے روایت کی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتے تھے اور پاؤں چومتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے سردار حاضر تھے، اپنے وقت پر بیٹھے، خیریت حضور نے پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سردار کو یہ لفظ کہا، سنیے، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ۔ اے سردار، تیرے اندر دو صفتیں ہیں، تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں، دونوں بہت پیاری عادتیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ۔ تیرے اندر دو نشانیاں ہیں، دو صفتیں ہیں، دو عادتیں ہیں، ان دونوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا پیغمبر بھی پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر نے جان لیا کہ سردار کے اندر یہ دو صفتیں ہیں۔ نمبر اول الحلم، نمبر دو والانات۔ ایک آپ کے اندر بردباری والی صفت ہے، اے سردار تیرے اندر تحمل والی صفت ہے، بردباری والی صفت ہے، حلم والی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ والوں کی صفت ہے، یہ حلم اللہ کے محبوبوں کی صفت ہے، حلم محبوب صفت ہے۔ اس حلم کو اللہ پسند کرتا ہے، اس حلم کو اللہ کا پیغمبر بھی پسند کرتا ہے۔ اچھی صفتیں اپنائیں، اچھی صفتیں۔ سبحان اللہ، حلم کیا ہے یہ سمجھتا ہے، حلم کیا ہے؟ حلم عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں بردبار، برد منا اٹھانا، بار منا بوجھ۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے آپ جواب نہ دیں، نہ گالی دے نہ غصہ کرے، آپ بردبار ہیں۔ تھوڑی بات پر غصہ کرنا بردباری نہیں، تھوڑی بات پر سخت جواب دینا بردباری نہیں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا، یہ بردباری ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو مسکرانا ہے، تبسم کرنا ہے، بڑے دل کی کشادگی سے بوجھ اٹھانا ہے، برا نہیں کہنا، غلط جواب نہیں دینا، تیز نہیں ہونا، فوراً غصے میں آ کر نکل جا تجھے طلاق ہے، یہ لفظ نہیں کہنا۔ جو شخص بار اٹھاتا ہے، غصہ نہیں کرتا، مسکراتا ہے، زبان بند رکھتا ہے، دل ٹھنڈا رکھتا ہے، یہ بردباری ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو نبیوں کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے، محبوبان خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی پسند کرتا ہے۔ ابھی آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، چیک کریں، تھرمامیٹر اٹھا کر چیک کریں، یا الٹرا ساؤنڈ، آج کل سے ایکس رے آئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ آیا ہے، عجیب و غریب چیک کرنے کے نئے آلے آئے ہیں۔ ابھی آپ اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ کے اندر بردباری کتنی ہے۔ آپ کے اندر جتنی بردباری زیادہ ہے تو سمجھ لو اچھی صفت زیادہ ہے۔ لوگوں نے رومال کو ولایت بنایا ہے، پگڑی کے رنگ کو ولایت سمجھا ہے، ظاہری لباس کے رنگوں کو ولایت سمجھی نہیں۔ ولایت تیری بردباری ہے، ولایت تیری اللہ کا ذکر ہے، ولایت تیری عاجزی ہے، ولایت تیرا صبر ہے۔ صبر اچھی صفت ہے،
आजिज़ी अच्छी सिफत है, बुर्दबारी अच्छी सिफत है, दरगुजर करना अच्छी सिफत है, बुराई का बदला भलाई से देना अच्छी सिफत है। आप विलायत सिफात हसना से हासिल करेंगे। आप वलीउल्लाह तब बनेंगे जब आपके अंदर अच्छी सिफतें आएंगी। कपड़ा तेरा सादा हो, पगड़ी तेरी सादी हो, पगड़ी फटी हुई हो, रूमाल कटी हुई हो, ज़ाहरी लिबास बिल्कुल सादा हो, मगर तेरे अंदर आजिज़ी है, तेरे अंदर सब्र जमील है, तेरे अंदर जिक्र हक ताला है, तेरे अंदर शुक्र वाली सिफत है, तेरे अंदर बुर्दबारी वाली सिफत है, तेरे अंदर आराम से काम करने वाली सिफत है, तेरे अंदर अखलाक हसना है, समझो आप वलीउल्लाह है। हमारे नबी ने हमें क्या बताया? थोड़ा कुरान सुनो, कुरान सुनो। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ की कुरान में, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। कुरान, इन्ना इब्राहीम लहलीम। लोगों सुनो, बेशक इब्राहिम जो मेरा पैगंबर है यकीनन बहुत बड़े बुर्दबार हैं। रब ताला इब्राहिम की तारीफ कर रहा है इल्म से, इल्म से। इन्ना इब्राहीम लहलीम, बेशक इब्राहिम यकीनन बुर्दबार इंसान है, बुर्दबार नबी है, नबी हलीम होते हैं। अपने जमाने झगड़े का दौर है, सब्र तो है ही नहीं, बर्दाश्त तो है ही नहीं, पता नहीं हमें पहचान है ही नहीं, इल्म है ही नहीं, हमें ये खबर नहीं कि अच्छी सिफत कौन सी है। चुप करना अच्छी सिफत है या जवाब देना अच्छी सिफत है? रब ने तो हलीम को अच्छा कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमा रहा है, कहते हलीम। इन्ना इब्राहीम लहलीम। आगे फरमाया अव्वाहुम मुनीब। बहुत ज्यादा रोने वाला, अल्लाह को याद करके आजिज़ी करने वाला, अल्लाह के दर पर अंदर अंदर में झुकने वाला इब्राहिम। लहलीमुन अव्वाहुम, बहुत ज्यादा रोने वाला, ज्यादा रोए आदमी करता है। इब्राहिम अपने रब को ज्यादा याद करने वाला है, इतना ज्यादा याद करने वाला है कि खुदा के सामने झुकने वाला है, रोने वाला है, बहुत ज्यादा करने वाला है। अल्लाह वाला वो होता है जो लोगों का हक भी पूरा करे और अपने रब का हक भी पूरा करे। हलीम में लोगों का हक बयान किया, अल्लाह में अपने रब का हक बयान किया। अगर तू अल्लाह का हक पूरा कर, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, तस्बीह पढ़ता है, मगर बीवी को सताता है, माँ बाप को दुख देता है, भाइयों पर जुल्म करता है, हमसायों को तकलीफ देता है, तू वलीउल्लाह नहीं। तू मास्टर है, तू लेक्चरार है, तू प्रोफेसर है, दुनिया की तुझे तरबियत है, अखलाक हसना है, सबर वाला भी है, बुर्दबारी भी है, मगर नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, खुदा के दर पर नहीं झुकता, तो अल्लाह वाला नहीं होता। अल्लाह वाला वो है जो रब के दर पर भी झुकता है, अल्लाह का जिक्र भी करता है, अल्लाह के बंदों को भी बख्शता है। अल्लाह वाला वो होता है जो दोनों काम करे। अल्लाह ने जहां दोनों सूरत बयान की, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन, लोगों का हक, अव्वाहुम मुनीब, अल्लाह का हक। लोगों का हक पहले बयान किया, हलीम को पहले कहा, हलीम को पहले कहा। लोग कहेंगे शायद बस इस लोगों में लगना चाहिए, अपने हक दो बयान किए।
جب اپنا حق بیان کیا تو دو بیان کیا تاکہ دو ہونے میں قوت آ جائے. حلیم کو پہلے لایا تاکہ پہلے لانے میں اس میں قوت آ جائے. لوگوں کے حق کو پہلے لایا اور ایک صفت بیان کی اور اپنا حق بعد میں بیان کیا اور دو صفتیں بیان کی. اس کی بھی تاکید ہے اور رنگ میں اور اس کی تاکید ہے اور رنگ میں. لوگوں کا حق پہلے بیان کر یہ سمجھایا کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں, لوگ زیادہ مستحق ہیں. جب تک لوگوں کو خوش نہیں کرے گا رب کو خوش نہیں کر سکے گا. جب تک لوگوں کو خوش نہیں کرے گا, یہ پہلی سیڑھی ہے. پہلے سیڑھی آتی ہے پھر ماری آتی ہے. درجہ ماری کا زیادہ ہے, درجہ ماری کا سیڑھی کا نا, سیڑھی پر ابھی نہیں بیٹھتا, سیڑھی پر نہیں سوتا, ماری پر بیٹھتا ہے. ماری کا درجہ زیادہ ہے, سیڑھی پہلے ہے, پہلے سیڑھی ہے پھر ماری ہے. ذکر میں سیڑھی مقدم ہے اور فضیلت میں ماری مقدم ہے. لوگوں کا حق مقدم ہے کہ یہ سیڑھی کی طرح ہے اور رب تعالیٰ یہ مقصود ہے, مقصود کو مؤخر کیا کیونکہ اصل مقصود ہے, اس کی ضرورت اہمیت زیادہ ہے اس لیے اس کو مقدم کر دیا. ابھی اور کیا قرآن پر ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب. منیب انا بجنی بہنا بتا, منیب اسم فاعل کا صیغہ ہے. منیب منا رجوع کرنے والا, ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا, ہر وقت رب کی طرف متوجہ ہونے والا. اللہ تیری رحمت چاہتا ہوں, اللہ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں لیکن ہر کام کرنے والا تو ہے. میرا توکل تجھ پر ہے, تسلیم تیری طرف, تفویض تیری طرف. میں تیرا ہوں, سب کچھ تیرے حوالے کر چکا ہوں. میری تو مدد فرما, میری تو غیبی نصرت فرما. یہ نبیوں کی صفت ہے, اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ہر وقت رب سے باتیں کرتے ہیں, خدا کے سامنے جھکے رہتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں, لوگوں پر رحم و شفقت کرتے رہتے ہیں. غفلت نہ خدا کا نہ خدا کے بندوں کا, نہ خدا کا ذکر نہ خدا کے سامنے روئے. آخر زمان لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے,